اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو PMM پاکستان محب وطن موومنٹ کے تمام ہم خیالوں کی طرف سے السلام علیکم۔ ساتھیو، آج صرف چھوٹا سا ایک جو ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں ریاستوں کے حوالے سے۔ خدا کی اس زمین کے اوپر جو جغرافیائی حد بندی ہم دیکھتے ہیں اس میں ریاست کا ہونا آج کسی نعمت سے کم نہیں۔ جو اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں، ہم فلسطین کو دیکھ لیں، جہاں پر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے نوجوان بزرگ اپنی جد و جہد کو جاری تو رکھے ہیں، لیکن کس ظلم کا شکار ہے۔ برما میں دیکھ لیں، مسلمان کس اذیت میں مبتلا ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیں کہ ایک ایسا RSS کا دہشت گرد نظریہ جو ہندو سپرمیسی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور تمام نظریات کو وائلیٹ کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں، جہاں پر اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے طاقت کے ذریعے، اور بے شمار یہاں پر مثالیں دی جا سکتی ہیں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کسی نعمت سے کم نہیں ہم جیسے عام انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ ہمارے ان شہیدوں کو سلام ہے جنہوں نے 1947 میں سامراجی قوتوں سے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اسے حاصل کیا، اور ان شہداء کو سلام ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اسے سلامت رکھا ہوا ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، ہماری فوج پاکستان ہے، ان کے جو جوان ہیں، ہماری سیکورٹی کے وہ تمام ادارے جو شب و روز اسے اپنا نصب العین بنا کے بیٹھے ہیں۔ ساتھیو، شاید جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے فلسطین کا، برما کا، کشمیر کا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا، اور دیگر شام ہو، عراق ہو، وہ تمام کے تمام اپنی ایٹمی پاور، جو مسلم ایٹمی پاور ہے پاکستان، ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے یہ آئیں گے۔ اور شاید یہی بات ہے کہ جو اسلام دشمن اینٹی پاکستان قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر ہم سیاسی طور پر مضبوط ہو سکیں، معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ انہوں نے ہمارا بٹوارہ کر رکھا ہے۔ اس بٹوارے، اس تقسیم میں شاید دشمن، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بہت خوش ہے۔ ہم نہ کہ صرف پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی جو فلسطین میں رہتے ہیں، جو برما میں رہتے ہیں، جو کشمیر میں رہتے ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، جو کہیں بھی بستے ہیں، ان کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایک قوم بن جائیں، اپنی تمام نفرتوں کو بھول جائیں، اپنے تمام جتنی بھی ہمارا بٹوارہ کیا گیا ہے ہم اس کو پس پردہ ڈال دیں، تو یقیناً ہماری یکجہتی سے، ہماری اخوت سے، ہماری محبت سے نہ صرف پاکستان مضبوط ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جد و جہد میں تقویت اور تیزی بھی آئے گی۔ اور شاید یہی وقت کا تقاضا بھی ہے۔ آج پاکستان میں جو نیریٹو، جو بیانیہ ہماری فوج پاکستان کو تقسیم کرنے کے حوالے سے، ہم بحثیت قوم تو ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا، لیکن ہمارے حفاظت کرنے والے جو اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، ان کی جو، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کردار کشی بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن جو ہم سنتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر فوج پاکستان کو یہاں تقسیم کر دیا جائے تو شاید دشمنوں کا انجنڈا وہ تکمیل تک پہنچ جائے کہ ہمارے وہ جو ایٹمی ایسٹس ہیں ان کو ویسٹ کر دے، ضائع کر دے، ڈسٹروائے کر دے۔ تو دوستو، آج کے ان حالات میں ہم نے اپنی سیاسی جد و جہد کے ساتھ اپنی سلامتی کو بھی مقدم رکھنا ہے۔ اس کے لیے
جتنے بھی ہمارے حفاظت کرنے والے جوان ہیں ہمیں ان کے ساتھ دل جوئی سے ان کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے، اپنی نفرتوں کو بھول جانا چاہیے، متحد ہونا چاہیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ دشمن کے بیانیے کی اس گونج میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی آنا چاہیے۔ ہمیں بالکل اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں، ریلیاں نکال سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، میڈیا پہ آ کے بات کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہمیں اپنی یکجہتی دشمن کو بتانی ہوگی، اپنی قوت بتانی ہوگی۔ یہی اپنی نسلوں کی بقا کا تقاضا بھی ہے اور موجودہ ریاست کی یہ پکار بھی ہے کہ آؤ دشمن کی اس للکار میں میرے جو جوان ہیں، جو اس ریاست کے حفاظت کرنے والے ہیں، جو سلامتی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں، اور تمام وہ سیکورٹی ادارے، ملک کے تمام سیکورٹی ادارے جو پاکستان کے لیے یہاں پر شب و روز اپنے دیتے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا ہم پیغام دیں، ہم خود متحد ہوں اور بیرونی قوتوں کو بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ تعالی اب پاکستان بدلنے والا ہے اور اب پاکستان میں جو قوم ہے وہ متحد ہو کر اپنے تمام فلسطین بھائیوں کی، برما میں رہنے والوں کی، انڈیا میں رہنے والوں کی اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہو کر رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔